بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ رابیل زہرا، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ششم جماعت سے اردو کا سبق۔ عنوان ہے وطنیت، اور ہمارے سبق کا نام ہے حوالدار لالک جان شہید۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ جماعت کے طلباء کو دو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا، ایک گروہ کو لڑکے اور دوسرے گروہ کو لڑکیاں تصور کیا جائے گا۔ سب طلباء کو ان کے ناموں کی تذکیر و تانیث سے پکاریں، جیسے نام ساجد ہے تو اسے ساجدہ۔ اب ہر بچہ اپنا تعارف کروائے، اور لڑکی ہے تو مؤنث الفاظ استعمال کرے، لڑکا ہے تو مذکر الفاظ استعمال کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تذکیر و تانیث جاندار اور بے جان کے مطابق افعال کا جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ یعنی کوئی شے مؤنث ہے یا مذکر، اور وہ جاندار ہے یا بے جان، تو اس کے افعال کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا کیسے ہے۔ یعنی وہ کھانا کھاتا ہے، کھاتا بتا رہا ہے کہ وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے۔ عبارت میں الفاظ کی تذکیر و تانیث کا فرق سمجھ سکیں گے۔ جی، عبارت میں تذکیر و تانیث کی پہچان کیسے کی جائے۔ عبارت جملوں سے مل کر بنتی ہے۔ جملوں میں الفاظ کی تذکیر و تانیث کے کئی اصول ہیں، انہی کے مطابق ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً فعل لازم میں فاعل کے لحاظ سے تذکیر و تانیث آتی ہے، جیسے عورت آئی۔ عورت فاعل ہے، اب وہ آئی اس لیے ہم نے یہاں آئی لگا دیا۔ اب وہ مرد جو فاعل اس میں مذکر ہے تو پھر اس لیے ہم نے گیا لگا دیا۔ جیسے وہ اٹھا، اب بتائیں یہ جو وہ اٹھا ہے یہ وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو ہمیں لفظ اٹھا بتا رہا ہے کہ یہ جو وہ ہے یہ مذکر ہے۔ اگر دو اسم ذی روح ناطق ہیں، ایک مؤنث ایک مذکر، اس صورت میں فعل کی تذکیر و تانیث مذکر کے لحاظ سے آئے گی۔ مثلاً جب گھر میں میاں بی بی آئے تو کھانا پکا، ماں باپ خوش تھے لیکن لونڈی غلام تو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں مذکر کا کرتی کا لفظ نہیں آیا، کرتے ہیں۔ میاں بی بی آئے یا آئیں ہم نے نہیں لگایا، آئے مذکر لگایا۔ ماں باپ خوش تھے، ماں باپ خوش تھیں ہم نے نہیں لگایا، تھے لگایا۔ یعنی اگر مذکر اور مؤنث دونوں کا استعمال ایک جملے میں ہو تو ہم مذکر کے لحاظ سے جملہ مکمل کرتے ہیں۔ اگر ذی روح کے درمیان حرف عطف اور اسم عدد ہے تو تذکیر و تانیث اس میں آخر کے لحاظ سے کی جائے گی۔ مثلاً ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، اور حرف عطف یہ دیکھیں اور کر کے جملے کو ملایا گیا ہے۔ ایک لڑکا اور، اگر یہ حرف عطف آ گیا ہے، دیکھیں اس میں تو میاں بی بی اکٹھا تھا نا، اگر ہوتا میاں اور بی بی آئی، لیکن اگر حرف عطف نہیں ہے درمیان میں پھر تو ہم نے لگا دیا آئے۔ اگر حرف عطف ہے تو ہم نے مؤنث والا کر لیا، یا جو اس کے آخر میں یعنی اگر ہوتا ایک لڑکی پہلے ہوتا اور لڑکا پیدا ہوا، جو آخر میں آ رہا ہے اس کے مطابق ہم مکمل کریں گے۔ اگر اسم مذکر مؤنث میں ایک جمع ہے تو تذکیر و تانیث بالحاظ اسم آئے گی، جیسے ایک لڑکا اور 7 بیٹیاں خدا نے دی تھیں، ویسے بھی ہم نے آخر والے کو ہی شامل کرنا تھا، اور یہ آ گیا ہے اگر جو جمع ہے اس کے مطابق آیا ہے۔ اگر اسم غیر ذی روح ہے تو تذکیر و تانیث باللحاظ اسم آخر آئے گی، اس میں آخر باللحاظ اس میں آخر آئے گی۔ جیسے امرود اور نارنگی کھائی، دال چاول پکائے، چاول مذکر ہے اس لیے ہم نے پکائے لگایا، نارنگی مؤنث ہے ہم نے کھائی لگایا، جو آخر میں آ رہا ہے۔ جیسے ہم نے یہ پہلے اس میں آخر والا کیا ہے، جو اگر ذی روح ہے تو بھی اس میں آخر والا، اور اگر
غیر زی روح ہے تو بھی اس میں آخر والا، جو لفظ بعد میں آ رہا ہے، جو اسم بعد میں آ رہا ہے، اس کے مطابق ہم نے جملہ مکمل کرنا ہے۔ تو اب ان کو دیکھیے، نائلہ پڑھتا ہے، امی کپڑے دھوتا ہے، اعظم بندوق چلاتی ہے، دادا نے روٹی پکایا۔ ویڈیو کو روکیے اور ان جملوں کو دیکھیے، اگر یہ درست نہیں ہیں تو انہیں درست کر کے لکھیے، اور اگر درست ہے تو ٹک کا نشان لگائیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نائلہ پڑھتی ہے، امی کپڑے دھوتی ہیں، اعظم بندوق چلاتا ہے، دادا نے روٹی پکائی ہے۔ اب دیکھیے یہاں دادا کے لحاظ سے نہیں آیا بلکہ روٹی کے لحاظ سے آئے گا، کیونکہ اس جملے میں ہمارا جو بنیادی لفظ ہے وہ روٹی ہے۔ کس کو پکایا جا رہا ہے؟ روٹی کو پکایا جا رہا ہے، اس کے مطابق آئے گا پکائی ہے۔ اب دیکھیں عبارت میں الفاظ کی تذکیر و تانیث کا فرق کس سے پتہ چلتا ہے؟ اعظم نے بندوق چلائی ہے، اب یہ آپ کو اعظم سے نہیں پتہ چل رہا چلائی، یہ بندوق کی وجہ سے یہاں پہ چلائی آیا ہے، حالانکہ اعظم مذکر ہے۔ اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوتا ہے، جیسے نائلہ نے بندوق چلائی ہے، یہ نائلہ کی وجہ سے نہیں آیا ہے، یہ بندوق کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر جملے میں فاعل یا مفعول کی کسی صفت کا ذکر ہو تو مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے، جیسے احمد لمبا ہے، سارہ لمبی ہے۔ آپ کے سامنے یہ عبارت ہے، اس کو غور سے پڑھیے۔ آپ کو گروہوں کی صورت میں جو ہے وہ بانٹ دیا جائے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ پڑھائے گئے قاعدے کی جانچ کرنی ہے اور اس کے مطابق اس میں سے مذکر اور مؤنث جملوں کو نکال کے پھر ان میں سے مذکر اور مؤنث فاعل مفعول اور اسم نکالنے ہیں۔ جیسے ٹیلی ویژن پر دفاع وطن کے حوالے سے منعقدہ کوئی تقریب دکھائی جا رہی تھی، یہ تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ یہ دیکھیے احمد مومنہ اور احسن مومنہ اور احمد دادی جان کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، اس میں آخر کی وجہ سے، حالانکہ اس میں مومنہ ہے لیکن ہم نے احمد یعنی اس میں آخر کی وجہ سے دیکھ رہے مذکر لگایا ہے۔ اسی قانون کو اور رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے خط کشید کیجئے وہ جملے جن میں مذکر مؤنث استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ الفاظ ہیں آپ کے سامنے: توپ، آواز، جولائی، چوکی اور لاش۔ درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث کی وضاحت جملے بنا کر کریں، یعنی آپ نے، جیسے میں مثال کے طور پہ ایک بنا دیتی ہوں، فوجیوں نے توپ چلائی، اور چلائی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 بار خط کشید کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مذکر اور مؤنث کی وضاحت کس لفظ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے، یہ تذکیر و تانیث کے اصول ہیں، ان کا اعادہ کر لیجئے اور تذکیر و تانیث کے درجہ بالا قاعدوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر قاعدے سے 2 مثالوں کی مدد سے ایک مربوط عبارت تحریر کیجئے۔ اگر آپ اس کو دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ پیچھے لے جائیے، وہاں میں نے ایک ایک قاعدے کو تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، دوبارہ سمجھ لیجئے اور پھر اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 2 مثالوں کی مدد سے ایک مربوط عبارت تحریر کرنی ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انٹرنیٹ، اخبار یا رسالے سے حوالدار لالک جان شہید کے حوالے سے کسی مضمون کا انتخاب کریں، اس کا تراشا کاپی میں چسپاں کرنے کے بعد اس میں سے تذکیر و تانیث کے حوالے سے الفاظ کی نشاندہی کریں۔ امید کرتی ہوں کہ تذکیر و تانیث آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک یہ ورک شیٹ ہے، آپ نے اس کو انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کرنا ہے اور اپنی معلمہ کو جمع کروانا ہے۔ ورک شیٹ کرتے ہوئے اگر آپ کو کسی قسم کی بھی سمجھ میں بات نہ آئے یا کسی نقطے کی مزید وضاحت چاہیے تو آپ اپنی معلمہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔